جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا سر کھول دیا تو جبرائیل علیہ السلام اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجہ کی سیرت بیان کرنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہی ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کی بیوی اور ام المؤمنین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھیں کہ اس نے ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غار میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں تک یہاں پر ہی رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہف و سرور حاصل ہوتا کہ آپ کو دنیا کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور آپ کے نورانی اور عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرماتی بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا جذبہ معجزن ہو جاتا۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اثار و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی ہے۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہے کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ عورت ہو کر اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وہی غار حرا میں ہوئی تاکہ گھر میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ یعنی جبرائیل کی آمد اس وقت ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5 میل پیدل سفر کرنا بلکہ غار خلا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا۔ اس لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ یہ خدیجہ وہ بیوی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہانکتے کانپتے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ محترمہ نے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہیں کرے گا۔ آپ تو اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت فرماتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کے غم خوار ہیں، اور ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خوش و خلق اور پاک و باز ہیں۔ اور جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محمودہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے نہ کوئی غضن پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے الفاظ بول دیے اور آپ کی ایسی تعریفیں کی جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی شوہر پر پریشانی ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدائی وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو مجھے آگاہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ کیا اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے جبرائیل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا چہرہ مبارک کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ ثابت قدم رہیے اور خوش ہو جائیے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہوا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد فرماتے تھے اور باکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصہ بنا کر سیدہ خدیجہ سے مل جل اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بھیجتے۔ بسا اوقات میں کہہ دیتے کہ دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تو خدیجہ ہی اور ان سے میری اولاد ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالت بن خویل ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر لرز سے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید خدیجہ آ گئی یا آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، تو کچھ لرزیں برندان سے ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخسار والی بوڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالی نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ تمام احادیث مسلم شریف کی